الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو تم اپنے رب کو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، زندگی کی تمام توانائیوں سے نوازتا ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی ظلم کی بات ہے اور گناہ عظیم ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، روزی اللہ دے رہا ہے، پروردگار عالم ہی ہماری زندگی کی تمام ضرورتوں کی کفالت فرماتا ہے، اور پھر اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرے تو یہ انتہائی ظلم اور زیادتی کی بات ہے، اور اسی کو شرک کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کیا، اور اس بارش کے ذریعے سے اس نے پھلوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا تاکہ تم رزق حاصل کر سکو۔ تو خبردار اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ اپنی ربوبیت کے حوالے سے اپنے بندوں کو یاد دلا رہا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری ہر سانس میں میرا کنٹرول ہے، تمہارا ہر لمحہ زندگی میری عطا ہے۔ اس لیے تم اگر میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو میری غیرت و خداوندی اسے کبھی گوارا نہیں فرمائے گی۔ ممکن ہے دنیا میں تمہیں چھوٹ دے دی جائے اور تمہیں سزا نہ ملے، لیکن یوم آخرت موجود ہے جس میں تمہیں جہنم کے عذاب سے ہمکنار کیا جائے گا۔ بہت سے گناہ کبیرہ ہیں، مگر ان تمام گناہوں میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بہت سی روایتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بشرطے کہ تم نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن پاک نے سینکڑوں مقامات پر شرک کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ جو بھی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے گا یقیناً وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
फातू बेसूरतिन मिस्ली फातू बेसूरतिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। हज़रत ग्रामी, कुरान पाक एक ऐसे माशरे में नाजिल हो रहा था जो माशरा अरबी जुबान में बहुत मुमताज माशरा था। अरबों को यह दावा था कि हम अरब हैं और पूरी दुनिया आजम है, हम फसीह बलीग हैं, हमारे मुकाबले में दुनिया गूंगी है। और अगर आप अरबी अदब की तारीख का मुताला करें और जाहिली दौर के अशआर वगैरह का जायजा लें तो आपको हैरत होगी कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी जुमला शेरी रियायतों के साथ इतनी अच्छी शायरी नहीं हो रही है जितनी कि आज से 1400 साल पहले दौरे जाहिलियत में अरबों ने की थी। जाहिर है कि उनको अपनी जुबान पर नाज था, अपनी जुबान पर गुरूर था, अपने को फसीह बलीग और दुनिया को गूंगा कह रहे थे। इसलिए कुरान अजीम को उस माहौल में नाजिल फरमाया गया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला ने अंबिया कराम को उनके दौर के चैलेंजेस के मुकाबले में मुअजिज़ात अता फरमाए। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहर व तलिस्म का जोर था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मुअजिज़ा अता फरमाया गया। और भी दूसरे मुअजिज़ात जिसकी बुनियाद पर उस जमाने के साहिर जादूगर ईमान ले आए और उनके कदमों में झुक गए और एतराफ़ किया कि हम ईमान लाए जनाब मूसा और हारून के रब पर। इसी तरीके से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवी से पहले यूनान की तिब, यूनान की उस जमाने की मेडिकल साइंस अपने नुक्ता शबाब पर थी। यूनानियों का दावा था कि हमने दुनिया के सारे अमराज पर काबू पा लिया है, हाँ एक मर्ज मौत है जिस पर हम काबू नहीं पा सके हैं, और जिस रोज हम मौत का इलाज तलाश कर लेंगे, हम मौत पे काबू पा जाएंगे, तो फिर न हम खुदा को मानेंगे, न हयात बादल मौत को मानेंगे, न हमें मरना होगा, न कब्र में जाना होगा, न खुदा की बारगाह में हाजिर होना होगा। अभी उन्होंने मौत का इलाज तलाश नहीं किया था और यह मुमकिन भी नहीं था। मौत एक अम्र मुबरम है, अल्लाह का एक ऐसा फैसला है कि जिसको टाला नहीं जा सकता है। इसलिए वो एक गलत तस्वीर में थे, गलत ख्याल में थे कि हम मौत को भी मर्ज की तरक्की याफ्ता शक्ल समझते हैं और हम मौत पर भी काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। हाँ, उनके चैलेंजेस के जवाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा बना के भेजा गया और गोया हजरत ईसा की मसीहाई ये ऐलान कर रही थी कि ये लोगों, तुम मौत का इलाज तलाश करने के लिए फलसफे यूनान में पनाह लेना चाहते हो, मगर अगर मौत को जिंदगी में तब्दील होते हुए देखना चाहते हो तो मेरी बारगाह में आओ। मैं ठोकर देता हूं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। कुम बिज़निल्लाह कहता हूं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। जिंदगी नबी के कदमों से वाबस्ता है। जो नबी से दूर होता जाएगा मरता जाएगा, और जो नबी से करीब होता जाएगा जिंदा होता जाएगा। हयात जावेदा उसे मिल जाएगी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पे जो ईमान लाए वो लोग अल्लाह की बारगाह मुकर्रब हुए, उन्हें रूहानी एतबार से हयात जावेदा मैसर आ गई। और ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के बाद मादी जिंदगी भी अता फरमाई। ये उनका मौजिज़ा था। हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक दौर के लिए नहीं, किसी एक असर के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक जमाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए, हर दौर के लिए, हर जमाने के लिए नबी बन के जलवागर हुए थे। उनके बाद कोई और नबी आने वाला नहीं था।
اس لیے اور انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے اور سرور کائنات کو سرتابہ معجزہ بنا دیا گیا. وہ چلیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، سر جھکائیں تو معجزہ ہو، تبسم ریز ہو تو معجزہ ہو، تکلم نوا ہو تو معجزہ ہو، نگاہ کرم اٹھائیں تو معجزہ ہو، پتھروں پہ قدم رکھیں تو پتھر پگھل جائیں معجزہ ہو. اور پھر ان سارے معجزات میں سب سے اہم معجزہ قرآن عظیم کا ہے. اور انبیاء کرام کے معجزات زندہ نہیں ہیں، نہ عصائے موسوی زندہ ہے، نہ دست مسیحا کا موجود ہے، مگر قرآن عظیم آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو سرور کائنات کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کا جواب نہ کبھی دنیا دے سکی ہے اور نہ قیامت تک دے سکے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عربوں کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو گڑھ لیتے ہیں، یہ تو شاعری ہے، یہ تو انہوں نے خود بنایا ہے، یہ دعویٰ غلط ہے کہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے. تو ان کے جواب میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم شک کر رہے ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص محمد عربی پہ نازل کیا ہے تو اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لو، اور اگر تم تنہا نہ بنا سکو تو اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ، اور سب مل کر کے قرآن جیسی ایک صورت بنا لو اگر تم سچے ہو. اور آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کا یہ چیلنج اس وقت جب کہ کفار مکہ کی دشمنی اپنے شباب پر تھی، اگر ان کے بس میں ہوتا تو قرآن پاک کا جواب تلاش کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. انہوں نے کوشش کی، ناکام ہو گئے، اور پھر انہیں اعتراف کرنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یہ کہ انسان کا کلام نہیں ہے. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. حضرات گرامی، اب آپ ذرا سوچیے اس چیلنج کو جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن عظیم نے دیا تھا، آج بھی یہ چیلنج موجود ہے. کیا ضرورت تھی کفار عرب کو کہ وہ بدر اور حنین اور خیبر و خندق میں جمع ہو کر کے پیغمبر اسلام کے خلاف جنگ کرتے اور اپنے جگر گوشوں کو میدان بدر میں تڑپتا ہوا دیکھتے؟ اگر وہ قرآن پاک کے اس چیلنج کے جواب میں مل جل کر کے ایک سورت بنا لیتے، چند آیتیں بنا لیتے، تو اسلام باطل قرار دیا جاتا. لیکن انہیں جنگ میں گردنیں کٹانا آسان تھا، لیکن قرآن پاک کی کسی آیت کا جواب دینا ان کے لیے ناممکن تھا. اس لیے کہ قرآن پاک معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جو آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور قرآن پاک ایک معجزہ نہیں ہے. عربی زبان میں آیت معجزے کو کہتے ہیں، اور آیت قرآن پاک کے ایک مکمل جملے کو بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کئی ہزار آیتوں کا مجموعہ ہے. اس طرح سے کئی ہزار معجزات ہمارے ہاتھوں موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس عظیم انعام الہی سے غافل ہیں، اور ہم قرآن پاک کی قدر و قیمت سے آشنا نہیں ہیں. وہ قرآن پاک جو مکمل نظام زندگی بن کے جلوگر ہوا تھا، اور جو ہماری کامیابی، ہماری فلاح، ہماری برتری، ہمارے غلبے اور ہمارے عروج کا ضامن ہے، اس قرآن عظیم سے ہم نے بے اعتنائی برتی، اور جس کے نتیجے میں ہم مسلسل زوال پذیر ہو رہے ہیں. وہ معزز سے زمانے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ عزت میسر آئے، دوبارہ وقار میسر آئے، دوبارہ سربلندی میسر آئے، تو ہمیں اللہ کی مقدس کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر قرآن کی روشنی میں عمل کرنا ہوگا. حضرات گرامی، یہ چیلنج
ان عربوں کو دیا گیا تھا جو اپنی فساد و بلاغت پہ ناز کر رہے تھے، اور آج 1400 سال کے بعد نہ وہ جواب دے سکے اور نہ دنیا کا کوئی انسان جواب دے سکتا ہے۔ کبھی اس بات کے لیے کوشش کرنے والوں نے کوشش بھی کی، مگر وہ کوششیں ان کے منہ پر مار دی گئی، زمانے نے اسے قبول نہیں کیا۔ حضرات، جواب اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں کا جواب نہیں ہے۔ آج خلاؤں میں لوگ پرواز کر رہے ہیں، انتہائی ترقی کا زمانہ ہے، مگر مخلوقات الہیہ کا جواب نہیں ہے۔ مکھی اور مچھر جیسی چھوٹی مخلوق کے برابر میں بھی یہ کوئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور جب اللہ کی تخلیق کا جواب نہیں ہے تو پھر بتائیے کہ اللہ کے کلام کا کیا جواب ہوگا جو مخلوق نہیں ہے، جو اس کی صفت ازلی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک تو مسلمان پڑھتے ہیں اور مسلمان اس کا جواب کیوں دیں گے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عربی صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، عربی یہودیوں کی زبان ہے، عربی عیسائیوں کی زبان ہے، عربی اورینٹلسٹ اور مستشرقین یورپ کی زبان ہے۔ ہر دور میں کچھ لوگ عربی زبان میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتے رہے ہیں اور وہ غیر مسلم رہے ہیں۔ اگر مسلمان جواب نہیں دے سکا تو کوئی غیر مسلم جواب دے دیتا۔ لیکن جب بھی قرآن پاک کا کوئی مطالعہ کرتا ہے تو یا تو وہ ایمان لے آتا ہے یا بے ساختہ یہ کہہ کر کے سرنڈر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے اس کلام کا جواب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن عظیم نے یہ چیلنج کو دیا تھا، اور اس چیلنج کا جواب ان سے نہیں بن پا، انہیں اعتراف کرنا پڑا بعد میں کہ بلا شبہ یہ کلام الہی ہے، یہ کلام بشر نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول تاجدار دو عالم علیہ السلام نے قرآن پاک کی انتہائی مختصر صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس صورت کو لکھوا کر کے کعبہ کے دروازے پہ آویزاں کیا گیا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی ماسٹر پیس، کوئی شاندار کلام، کوئی شاندار شعر یا قصیدہ کوئی لکھتا تھا تو کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا۔ سبع معلقہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی کعبہ پہ لٹکائے ہوئے قصائد تھے، اشعار تھے۔ آقا دو جہاں نے اسے آویزاں کروایا، عرب کا ہر فصیح و بلیغ آتا اور سر جھکا کے گزر جاتا۔ پھر اس کے بعد ان کے افصح العرب نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایک مختصر سی سورۃ طیبہ جو سب سے مختصر تھی، اس کو بطور ایک چیلنج پیش کیا گیا، اور اس کا جواب عرب کے فصحاء اور بلغاء سے بن نہیں سکا۔ اب آئیے میں انسانی تخلیق کے حوالے سے قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں اور اس کی مختصر سی تشریح پیش کرنے کا شرف حاصل کروں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب آپ کے رب میں محبوب آپ کے رب نے، کیا عجیب انداز خطاب ہے، محبت بھرا انداز خطاب۔ کہیں کہیں یہ انداز سرور کائنات محمد رسول اللہ کی اس مقبولیت اور قرب خدابندی کا گواہ بن جاتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں انہیں ہے، جو قرب حاصل ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے خدائے قدیر و جبار بندوں میں جلوگر ہو کر کے اپنے احکامات کو نافذ نہیں فرمائے گا۔ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، وہ پاک ہے اس طرح سے کہ وہ کسی مادی شکل میں جلوگر ہو، وہ ماورا ہے تمام مادیات سے۔ اس کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مغربی مستشرق نے کہا تھا کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ذات خداوندی کو غیر مرئی اور غیر مجسم نہ بنا کر کے ہمیشہ کے لیے
رسوا ہونے سے بچا لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اس لیے اللہ نے اپنے احکامات کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے اللہ نے جناب آدم علیہ السلام پیدا کیا۔ اس سے پہلے کائنات انسانی کی تخلیق ہو، اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو، اس سے پہلے کہ یہ زمین انسانوں سے آباد ہو، اس سے پہلے کہ وہ لوگ پیدا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے بہترین شاہکار ہیں، اس سے پہلے اللہ نے جناب آدم کو پیدا کیا تاکہ ان کے ذریعے سے اس زمین کا سینہ انسانوں سے بھر جائے۔ وہ پہلے انسان ہیں، ابو الانسان ہیں۔ انہیں جب اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا تھا، اعتراض نہیں، سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ فرشتے اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتوں کا تو یہ عالم ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، جس بات کا انہیں حکم دیا جائے صرف وہی کرتے ہیں، صرف معروضہ سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے۔ اصل میں ایسا تھا کہ انسانوں کی تخلیق سے کم و بیش 2000 سال پہلے اس زمین پہ صدیوں سے جنوں کی حکومت تھی، جنہوں نے اپنی آتشی طبیعت کی بنیاد پر خون خرابہ کیا، زمین کو فساد سے بھر دیا، قتل و غارت گری کی اور اللہ کے احکام سے مکمل انحراف کیا۔ تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان جنوں کو جنگلوں اور صحراؤں میں بھیج دو، غیر آباد مقام پر، اور یہاں اب میری مرضی یہ ہے کہ میں جناب آدم کو پیدا کروں گا، انسانیت کا وجود ہوگا، انسانوں کا وجود ہوگا۔ فرشتوں کو یہ تجربہ تھا کہ اس زمین پہ جو مخلوق پیدا کی گئی تھی اس نے زمین کو شر و فساد سے بھر دیا تھا۔ اس تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اپنے رب سے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا اس زمین پر تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو یہاں فساد برپا کرے، خون خرابہ کرے، اور تیری تسبیح اور عبادت کے لیے تو ہم یہ کروڑوں فرشتے کافی ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے سوال کے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ جواب مکمل تھا، مگر اس جواب کے ثبوت کے طور پر اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو پیش فرمایا، اور اس طور پہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے۔ صبح قیامت تک جتنی چیزیں وجود میں آنی تھیں، خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، مختصر ہوں یا طویل ہوں، ذرات زمین سے لے کر کے اور آسمان کی وسعتوں تک جو چیز بھی وجود میں آنے والی تھی، عالم امکان کے جملہ ممکنات کا نام جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے ای الاسماء وحقائقها، جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے گئے اور ان کی حقیقتیں ہی بتائی گئیں، اور پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان کا نام بتاؤ۔ ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر انہیں فرشتوں میں پیش کیا اور کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے اعتراف عجز کیا اور کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو بے عیب ہے، پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، بے شک تو علیم اور حکیم ہے، تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے جب اعتراف عجز کر لیا تو اللہ نے جناب آدم کو حکم دیا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انباہم باسمائہم، فلما انباہم باسمائہم، پس جب اللہ کے نبی جناب آدم نے ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں زمینوں کے سارے غیب کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو
और वो भी जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो। कायनात की कोई पोशीदा हकीकत और कोई जाहिर हकीकत कोई मेरी निगाहों से पोशीदा नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने इल्म की बुनियाद पर तमाम चीजों के नाम बता दीजिए, और जाहिर है कि चीजें तो बाद में पैदा होने वाली थी और अस्मा के लिए मुसम्मा होना जरूरी है, तो मसम्मियात के बगैर नाम कैसे बताए उन्होंने? तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम ने तख्लीक कायनात से पहले हर चीज को जनाब आदम के सामने पेश फरमा दिया था, जाहिर फरमा दिया था, और जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीजों के नाम बताए। और जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म की बरतरी का इजहार फरमाया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब आदम का सजदा करो। उनके इल्म की बुनियाद पर, उनकी बरतरी की बुनियाद पर, इसलिए भी कि तुमने उनकी तख्लीक के बारे में अपने शकूक का इजहार किया था, तुमने उनकी तख्लीक को जिनों के ऊपर महमूल किया था, इसलिए तुम इनका सजदा करो। यह सजदा ताज़ीमी था जो सरवर कायनात से पहले जायज था, जैसे जनाब यूसुफ के भाई उनका सजदा किया, मगर हुजूर सैयद आलम सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि तौहीद के सबसे बड़े दाई थे, इसलिए उन्होंने सजदे ताज़ीम को भी हराम करार दे दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सजदे ताज़ीमी करते करते सजदे उबूदियत पर आ जाएं और शिर्क का इर्तिकाब करने लगें। इसलिए आज फरिश्तों के सजदे को बुनियाद बना करके यकीनी तौर पर सजदे ताज़ीम को जायज़ करार नहीं दिया सकता। और फिर यह भी कहा गया है कि जनाब आदम का जो सजदा था वो आदम को नहीं था, आदम की हैसियत क़िबले की थी और मसूद हकीकी वहां भी परवरदिगार आलम ही था। और फिर यह सजदा जनाब आदम के इल्म का था या किसी और चीज का, तो बाज़ मुफस्सिरीन ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि सिर्फ इल्म ही का सजदा नहीं था, उनकी इंसानी अजमत का सजदा नहीं था, बल्कि वो नूर जो पेशानी आदम मुंतकिल किया गया था सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का, यह सजदा उसके लिए था। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, बस सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं। इब्लीस ये जिनों में से था, मगर सदियों के दामन पर इसकी इबादत के सजदे फैले हुए थे और इसे फरिश्तों का मकाम हासिल था। यह फरिश्तों की जमात में रहता था और फरिश्तों के साथ होता था, यह फरिश्तों का भी सरदार था, इसलिए उसने सजदे से इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया कि उसे यह ख्याल आया कि आदम तो मिट्टी से पैदा किए गए हैं और मुझे आग से, और मैं आदम से बेहतर मखलूक हूं। ये किब्र था, ये गुरूर था। उसने ये नहीं देखा कि हुक्म देने वाला कौन है, ये हुक्म परवरदिगार आलम का है, खुदाए कदीर जब्बार का है। उसने जनाब आदम को देखा, आदम के परवरदिगार पर नजर नहीं थी उसकी, इसलिए उसने इनकार कर दिया और काफिरों में शुमार किया गया। उस पर कयामत तक के लिए लानत की गई। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है, वकुलना या आदमुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैसु शिअतुमा, और हमने आदम से कहा कि आदम आप और आपकी बीवी जन्नत में रहें और जहां से चाहें आसूदा हुए खाएं, जैसे चाहें, मगर खबरदार इस दर्द के करीब न जाइएगा, अगर ऐसा हुआ तो आप जालिमों में शुमार किए जाएंगे। एक दरख्त था, मुख्तलिफ रिवायात में उसे गंदुम का दरख्त भी कहा गया है, और इसराइली रिवायात और ईसाई रिवायात में उसे सेब वाला दरख्त कहा गया। बहरकैफ जो भी रहो, उस दरख्त के करीब न जाएं, उसका नाम नहीं लिया है कुरान अजीम ने। जनाब आदम अलैहिस्सलाम, जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों परहेज करते रहे, मगर चूंकि शैतान को आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर राज़े दरगाह किया गया था, इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये शजरा दरख्त जो है शजरतुल खुल्द है, ये हमेशगी के लिए है। ये दरख्त, इसका जो फल खा लेगा उसे कभी मौत नहीं आएगी, कभी फना नहीं होगा, और
یہ تو اللہ نے تمہیں صرف یوں ہی فرما دیا ہے، اگر تم کھا لو گے تو اللہ غفور رحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ جناب حوا نے جناب آدم سے کہا اور پھر انہوں نے اس خطا کا ارتکاب کیا، یہ ایک لفظ تک مرانا تھی، اور اس کے بعد انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر شیطانوں نے بہکا دیا، پھسلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، اور ہم نے ان سے کہا، اللہ فرماتا ہے قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ، تم میں کا بعض کے لیے دشمن ہوگا۔ اہبطوا یہ جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا نہیں۔ وہ دونوں اتارے گئے تھے، جناب آدم اور جناب حوا، لیکن جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ ان کی پشت پاک میں ہم سب موجود تھے، ساری انسانیت موجود تھی، اس لیے فرمایا گیا تم سب اتر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جنت میں پیدا کیے گئے تھے اور دنیا میں اتارے گئے۔ اس سے پہلے آپ نے سماعت فرمایا کہ دنیا میں وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنائے گئے تھے، انہیں زمین ہی کی حکومت دی گئی تھی، زمین کی خلافت کا منصب دیا گیا تھا۔ تو جب زمین ہی کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا تو پھر جنت میں کیوں پیدا کیا گیا، اور جنت سے اتارا کیوں گیا؟ اس میں ایک مصلحت تھی کہ آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا، حوا کی ہر بیٹی یہ یقین کر لے کہ ہمارے ماں باپ کا وطن اصلی جنت ہے۔ وہ جنت میں پیدا کیے گئے تھے اور دنیا میں اتارے گئے، اس لیے ہم سب کا حقیقی مقام جنت ہی ہے۔ جو باپ کا گھر ہو، جو ماں گھر ہو، وہی اولاد کا بھی گھر ہوتا ہے۔ جنت ایک دائمی گھر ہے ہمارے والدین کا، جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام کا۔ اس لیے بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوبارہ جنتی ہی میں جانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تمہیں اللہ فرماتا ہے تم دنیا میں اتارے جا رہے ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے زمین میں ایک خاص زمانے تک قیام بھی ہوگی اور تمہارے لیے ہر طرح کی متاع بھی ہوگی۔ یہاں تک آج کا بیان انشاءاللہ، مزید تفصیلات کل پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔